يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، ماہ رمضان کے اس مبارک دن میں آج جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے رمضان اور قرآن. رمضان اور قرآن کا آپس میں جو رشتہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے لیے جو کرنے کی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ارادہ یہ ہے کہ 10 اہم چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی اور تفصیل کے. رمضان اور قرآن کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان کے مہینے کو جو عظمت ملی ہے، جو شرف ملا ہے، اس کے پیچھے قرآن مجید ہی کا معاملہ ہے. یعنی ہم رمضان میں قرآن مجید کا معاملہ بھلا نہیں سکتے، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت رمضان کو یہ شکل ملی ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. حقیقت میں قرآن مجید کا تعلق جس سے بھی جڑ جاتا ہے اس کا شرف، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اسی طرح انسان بھی، مسلمان بھی اگر قرآن سے جڑے گا اور کسی بھی طرح سے جڑے، قرآن سے جڑنا بھی کئی طرح کے ہو سکتا ہے. جیسے ایک جڑنا ہو سکتا ہے قرأت، قرآن پڑھنے کے حوالے سے. کسی کو شوق ہو قرآن مجید خوب اچھے سے پڑھے، بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ اس کی قرأت کرے، اچھی آواز کے ساتھ. یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے. چنانچہ صحابہ میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو قرأت قرآن کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. وہ کون ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید کے پڑھنے میں، بہترین انداز سے پڑھنے میں ان کو بڑی مہارت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ شوق اتنا پسند آیا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. قال ابی اللہ سماک لی؟ قال اللہ سماک لی. فجعل ابی یبکی. رواہ البخاری مسلم. بخاری مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے ان آیتوں کو سب سے پہلے جس کے سامنے پیش کرنا چاہا وہ ابی بن کعب. ان کو بلوایا اور کہا کہ ابھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. دوسری حدیثوں میں ہے لم یکن الذین کفروا، یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. اور کہا کہ ان اللہ امرنی، کہا اے ابی اللہ نے آسمان سے حکم دیا ہے کہ یہ آیتیں سب سے پہلے پڑھ کے میں تم کو سناؤں. آپ سوچیں، ابھی پہلی دفعہ آیتیں آسمان سے اتر رہی ہیں، نبی کو دی جا رہی ہے، اور نبی کو ساتھ میں حکم ہو رہا ہے کہ یہ جو نئی آیتیں دی گئی ہیں یہ سب سے پہلے جس صحابی کے کان میں اس کی آواز پہنچے وہ ابی ہونا چاہیے. بلاؤ اس کو. ابی کو بلایا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے یہ آیتیں جو آج اتری ہیں یہ سب سے پہلے تمہیں پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب کو یقین نہیں ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ سماک لی، اے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کسی بھی صحابی کو سنا دو.
اتفاق سے مجھے بلا لیا گیا تو کنفرم کیا اللہ سماک لی، کیا میرا نام ذکر ہوا ہے، مجھے مینشن کر کے بولا گیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ سماک لی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، بطور خاص اسپیشل تمہارے نام سے تمہارے لیے حکم ہوا ہے کہ یہ آیتیں سب سے پہلے تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ روایت کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ أُبَيْ يَبْكِي، ابی بن کعب رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، خوشی کے آنسو، اللہ کی بارگاہ میں اس مقبولیت کے آنسو کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا قرأت قرآن کا۔ تو یہ میرے بھائیوں مقام ہوتا ہے قاری قرآن کا۔ موطا کی صحیح روایت ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام مسلمانوں کو باضابطہ ایک ہی امام کے ساتھ تراویح کا بندوبست کیا، تراویح پہلے بھی ہوتی تھی، جماعت سے بھی ہوتی تھی، لیکن کوئی ادھر جماعت بنا رہا ہے، کوئی ادھر بنا رہا ہے، کوئی ادھر بنا رہا ہے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جماعت علی قاری واحد، میں تمام صحابہ کو ایک ہی قاری کے پاس جمع کر دوں، یعنی ایک قاری ہوگا مصلی پہ تراویح پڑھائے گا اور سب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں گے، کوئی اکیلے نہیں پڑھے گا۔ پھر اس کا حکم دے دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پتہ ہے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابی بن کعب کو کھڑا کیا۔ یہ وہی ابی بن کعب ہے جو صحابہ کی تراویح کے امام ہوا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ان کی قرت کا، تو عمر فاروق ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو صحابہ کی تراویح پڑھانے کا شرف ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ تو آپ دیکھیں جو قرأت قرآن سے جڑ جائے اس کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح سے تفسیر قرآن سے اگر کوئی جڑ جائے، جس کو یہ شوق ہو جائے کہ قرآن کی اس آیت کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کب نازل ہوئی، یہ شوق جس کے اندر آ جائے اس کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ میں ایک اور شخصیت ہے جو اس حوالے سے بڑی شہرت ان کو حاصل ہے، وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معاملہ تفسیر قرآن کا ہے، بڑی مہارت حاصل ہے، اور اس کا مقام کتنا، اس کی وجہ سے ان کا مقام کتنا بلند ہوا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں کہ کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، نبی کے دور میں تو بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھوڑا بڑے ہوئے، عمر فاروق کا دور آیا اور بڑے ہوئے، تقریباً 15 سال کے آس پاس، 15 سال کی عمر تھی، 14-15 سال، یعنی فاروقی دور میں، فاروقی دور خلافت میں ان کی عمر 15 سال کے آس پاس تھی۔ اس 15 سال کے بچے کو عمر ابن الخطاب کہاں بٹھاتے تھے؟ مع اشیاخ بدر، بدر میں جن لوگوں نے جنگ لڑی تھی، وہ صحابہ جو بہت بڑا مقام تھا جن کا، جو خلافت فاروقی کے شورا ہوا کرتے تھے، ان کی پارلیمنٹ کہہ لیجئے، جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے فیصلے ہوتے تھے، یعنی وہ راجدھانی تھی مسلمانوں کی مدینہ، اور سب سے بڑے حاکم خلیفہ تھے عمر فاروق، ان کی جو ٹیم تھی مجلس شورا، جن سے رائے مشورہ کر کے پورے دنیا کی مسلمانوں کے حق میں کوئی ڈیسیژن لیتے تھے، اس کمیٹی میں عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھاتے تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو ظاہر سی بات ہے دوسرے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو اعتراض ہوا۔ صحابہ میں ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ کبھی میں نے آپ کو سنایا تھا ان کی سیرت کے بارے میں، بہت مالدار صحابی ہیں، اور ان کی رائے کا اتنا وزن کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی جذباتی ہو جاتے تو یہ آگے بڑھ کے ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف، اس عمر بن الخطاب کی شہادت کے بعد خلافت کا مسئلہ چند منٹوں میں حل کر دیا، یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف بھی اس کمیٹی میں بیٹھتے تھے، تو جب دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ 15 سال کا یہ بھی بیٹھ رہا، تو اعتراض کیا، بخاری کی روایت ہے، کہا لما تدخل هذا الفتى، اس نوجوان کو یہاں کیوں بٹھا رہے ہیں، بچہ ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کر دیا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، ما تقولون فی اذا جاء نصر اللہ، کہ اچھا تم سب یہ بتاؤ کہ قرآن کی جو یہ سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت میں اللہ نے کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا؟ فقال بعضهم،
امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا. بعض نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اگر ہمیں مدد ملے، فتح ہو جائے ہماری، تو ہم اللہ کی حمد کریں. وقال بعضهم لا ادری، دوسرے کچھ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا میسج ہے. ولم یقل بعضهم شیئا، اور بعض خاموش رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، بولے ہی نہیں. تو لاسٹ میں عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں عمر فاروق، کہتے ہیں اکذالک تقول، کہ ابن عباس یہ جو بڑے لوگوں نے جواب دیا ہے تمہارا بھی وہی جواب ہے؟ قال لا، یہ 15 سال کا بچہ کہتا ہے نہیں، میرا یہ جواب نہیں ہے. کہا کیا جواب ہے؟ کہا ہوا اجل رسول اللہ، کہا اس صورت کے اندر اللہ نے اللہ کے نبی کی وفات کا پیغام دیا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ اب دین مکمل، تبلیغ مکمل، آپ کا کام مکمل، اب آپ اللہ کی حمد کیجئے اور چلنے کی تیاری کیجئے. عمر بن خطاب نے کہا کہ ما اعلم منہا الا ما تعلم، کہا یہی مطلب میں بھی جانتا ہوں جو تم نے کہا ہے. جب یہ پورے مجلس میں قرآن فہمی اور تفسیر میں مہارت عبداللہ ابن عباس کی ثابت ہو گئی، تو وہ عبد الرحمن بن عوف جو اعتراض کر رہے تھے، جانتے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ خود عبداللہ ابن عباس ہی بتاتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے اس چھوٹے 15 سال کے بچے کو تفسیر میں اپنا استاد بنا لیا اور ان سے قرآن پڑھنے لگے. عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کنت اقرئ رجالا من المہاجرین، کنت اقرئ القرآن رجالا من المہاجرین، میں مہاجر صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، میرے پاس آ کے پڑھتے تھے. منہم عبد الرحمن بن عوف، ان میں عبد الرحمن بن عوف تھے جو آ کے میرے پاس قرآن پڑھ رہے تھے. آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ایک چھوٹے سے بچے کو، کہ جو سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے، خلیفہ کی مجلس شورا ہے، اس میں وہ بچہ بیٹھ رہا ہے اور مہاجر بڑے بڑے صحابہ کا استاد ہے. 15 سال کا بچہ قرآن کا استاد، اس کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف دوسرے صحابہ. تو اگر قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بھی کوئی جڑ جائے، اس کا یہ مقام ہوتا ہے. اور ایسے ہی قرآن کا اگر کوئی عالم بن جائے، یعنی علم کے حوالے سے جو ہے، یعنی قرآن میں جو حلال و حرام کی باتیں، قرآن میں جو فقہ ہے، دینی مسائل ہیں، یعنی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، یہ جو قرآنی آیات ہیں احکام سے متعلق، کوئی اس میں مہارت حاصل کر لے، وہ بھی بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اس کی بھی ایک مثال ملتی ہے صحیح مسلم میں. نافع بن عبد الحارث، یہ دور فاروقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ کے گورنر تھے. یہ مدینہ میں جو مرکزی حکومت تھی وہ مدینہ میں، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہوتے تھے، راجدھانی مدینہ ہے، لیکن مکہ میں ان کا اپنا حاکم ہے. یعنی سمجھو ایک جیسے ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک لوکل حاکم ہوتا ہے، ایک گورنر ہوتا ہے. تو یہ نافع بن عبد الحارث تھے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی کام سے ان کو طلب کیا، مرکز بلوایا، سینٹر بلوایا. تو یہ آئے. تو جب آئے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ من استعملت علی اہل الوادی، کہ بھئی تم تو یہاں آئے ہو، وہاں کے حاکم ہو، تو اپنی جگہ کس کو بٹھا کے آئے؟ یعنی مکہ کی جو حکومت ہے کسے سونپ کر آتے؟ تم نہیں ہو، وہاں کے فیصلے کون کرے گا؟ نافع نے کیا کہا؟ ابن ابزہ، ابن ابزہ کو بٹھا کے آئے. من ہوا ابن ابزہ؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس کا تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو نافع نے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، یہ ہمارے غلاموں میں سے آزاد کردہ ایک غلام ہے. کہا استخلفت علیہم مولا، ارے تم نے مکہ کے صحابہ تابعین پر ایک غلام کو حاکم بنا کے بٹھا دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ اتنے بزرگ صحابہ، اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے بیچ میں تم نے اپنے گھر کے غلام کو، ایک نوکر کو، ایک خادم کو ان کا حاکم بنا دیا. تب نافع نے آگے کیا کہا؟ کہا غلام تو ہے لیکن انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، غلام تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والا ہے
اور فرائض یعنی چاہے وراثت کر لیں یا دین کے مسائل کے لیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بڑا جانکار ہے. قرآن جانتا ہے، قرآن کی فقہ جانتا ہے، قرآن کے مسائل جانتا ہے. جب یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سنا تو سہمت ہو گئے، متفق ہو گئے، بلکہ تائید کیا، کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے سنا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کہا سچ کہا میرے نبی نے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے کسی کو بلند مقام پر فائز کرے گا اور کسی کو پستی میں نکل دے گا. ایک غلام، نوکر، خادم اہل مکہ کے حاکم بنا ہوا ہے صرف قرآن کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی احکام قرآن سے دلچسپی رکھ لے تو اس کا بھی یہ مقام ہوتا ہے. حتیٰ کہ آگے بڑھے، اگر کوئی حفظ قرآن سے بھی جو ہے جڑ جائے، یعنی اس کا کام ہے قرآن یاد کرنا، تو اس کی وجہ سے بھی بڑا مقام ہوتا ہے. حدیثوں میں کہا گیا ہے نا کہ مصلی پر امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کبھی کبھی ایک ساتھ 2 لوگوں کو دفن کرتے تھے. شہادت ہوتی تھی، جنگ میں شہادت ہوتی تھی، تو کیا کہتے تھے؟ پہلے کس کو رکھنا؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. جسے قرآن زیادہ یاد ہے اسے آگے کرو. ایک صحابی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انا ابن 6 او 7 سنین، میں 5-6 سال کا یا 7 سال کا لڑکا. کیا عمر ہے؟ 6 سال یا 7 سال کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ایک علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے علاقے میں ایک مسجد بناؤ، امام رکھو، مؤذن رکھو، جو نماز کا بندوبست کرو. ان لوگوں نے بندوبست کیا. بندوبست کرنے کے بعد اب یہ ہوا کہ بھئی مسجد تو تیار ہوگی، امامت کون کرائے گا؟ تو دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن اسی بچے کو یاد ہے، اسی بچے کو امام بنا دیا. اور ایسا امام جو صحیح سے اپنے کپڑے بھی نہیں سنبھال پاتا تھا. ایک چادر، اس زمانے میں کپڑے بہت چھوٹے ہوتے تھے، ایک چھوٹا کپڑا پہنتا تھا، جب وہ امام سجدہ کرتا تو پیچھے سے کپڑا سرک جاتا، سنبھال نہیں پاتا، اتنا چھوٹا تھا. تو خواتین ہی نماز پڑھنے آتی تھی. انہوں نے کہا کہ بھی اپنے امام کو صحیح سے کپڑے کا بندوبست کرو، اچھا سے سلا کے دے دو اس کو تاکہ یہ نوبت نہ آئے. تو لوگوں نے سلا کے دیا. لیکن آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا امام ہے، مصلی پر کھڑا ہے، اسے فالو کرتے پوری قوم نماز پڑھ رہی. وجہ کیا ہے؟ اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. تو آپ دیکھیں اگر کوئی قرأت قرآن سے جڑ جائے اس کا مقام بلند، کوئی تفسیر قرآن سے جڑ جائے اس کا مقام بلند، کوئی احکام قرآن سے جڑ جائے اس کا مقام بلند، کوئی حفظ قرآن سے جڑ جائے اس کا مقام بلند. کسی بھی اعتبار سے آپ جڑو قرآن سے، آپ کا مقام بلند ہوگا. تو جب قرآن ماہ رمضان سے جڑا تو ماہ رمضان کا مقام بلند ہو گیا. تو ایسے قرآن انسان سے جڑے گا، مسلمان سے جڑے گا، اس کا بھی مقام بلند ہو جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں قرآن سے کسی بھی اعتبار سے زیادہ جڑنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ماہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ ہم رمضان میں خیر اور بھلائی کی متلاشی ہوتے ہیں کہ زیادہ بھلائی حاصل کر لیں. اور سب سے بہترین اور سب سے بڑی بھلائی کی ضمانت اگر کہیں مل سکتی تو قرآن میں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، رواہ البخاری. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ بھلائی والا، سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن پڑھے پڑھائے. قرآن پڑھو پڑھاؤ، سب سے بہتر سماج میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو اگر ماہ رمضان میں ہم خیر کے متلاشی، دیکھیے رمضان میں قرآن اترا اور جس رات میں اترا وہ شب قدر ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے خیر، بہتر. یہ رات قرآن اترا، رات میں اتنی بہتر رات ہو گئی. اگر ایک انسان ایک مسلمان سے قرآن جڑے گا کتنا بہتر بن جائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں. رمضان اور قرآن کے حوالے سے تیسری چیز کہ رمضان کی جو مرکزی عبادت ہے وہ روزہ ہے.
بھئی نماز اور دوسری چیزیں تو عام مہینوں میں بھی ہے، لیکن اس مہینے کی اسپیشل عبادت جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس پورے رمضان میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ان تمام عبادتوں میں سے 2 عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر اپنے عابد عبادت کرنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ چنانچہ حدیث عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات فشفعنی فیہ ویقول القرآن اے رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان رواہ الحاکم والحدیث۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عابد کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ قرآن سے مطلب کیا؟ ہمارا عمل، یعنی قرآن کو جو ہم نے پڑھا ہے یا سیکھا جو بھی کیا، ہمارے عمل کو ایک زبان عطا کرے گا اللہ۔ روزہ کا مطلب ہمارا جو عمل ہے روزہ کا اس کو ایک زبان عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کھڑے ہو کے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا، شہوتوں سے روک کے رکھا تھا، میری شفاعت قبول فرما، میری سفارش قبول کر۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا، یہ رات میں جاگ رہا تھا، قیام کر رہا تھا، مجھے پڑھ رہا تھا، اس کی میری سفارش قبول فرما۔ حدیث میں ہے فیشفعان، اللہ ان دونوں کی بات مان لے گا۔ تو یہ تیسرا معاملہ ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے کہ جو مرکزی عبادتیں رمضان کے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں شفاعت کر سکتی وہ 2، ایک روزہ اور دوسرا قرآن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کے حوالے سے چوتھی بات یہ کہ رمضان میں روزے کے بعد جو دوسری اہم عبادت جس پر ہماری توجہ ہوتی وہ تراویح ہے، اور تراویح کی جان، تراویح کی روح یہ قرآن ہے۔ نفل نماز تراویح سنت ہے، اور سنت نمازوں میں سب سے بہترین نماز کون ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلوات طول القنوت۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ فرض نماز میں تو چھوٹا چھوٹا قیام ہوتا ہے، لیکن جو رات کی نماز ہے تہجد تراویح دونوں ایک ہی ہے، یہ افضل کب ہوگی یہ نماز؟ اس میں سب سے بہتر نماز کب بنے گی؟ جتنا اس کا قیام لمبا ہو، کھڑے ہونے کا جو دورانیہ ہے وہ جتنا لمبا ہوگا اتنی ہی بہترین یہ نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کھڑے ہونے کا دورانیہ ہے، قیام ہے، جب جتنا لمبا ہوگا اس کے لمبا ہونے کا مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے، تبھی تو لمبا ہوگا۔ اور کیسے لمبا ہوگا؟ قیام یعنی تراویح جو ہم کھڑے ہوتے، یہ کھڑے ہونے کو طول دینا، اس کا مطلب اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو یہ فلو ٹوٹنے نہ پائے، پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 11 رکعت سے کم تو پڑھتے تھے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج جو 11-20 کا اختلاف ہے نا، اس کے پیچھے جو ایک اہم راز ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی، موطا کی روایت، صحابہ اللہ کے نبی یا صحابہ کسی نے بھی رمضان کی رات میں یا کسی بھی رات میں 11 رکعت سے زیادہ ایک رکعت بھی نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 11 سے زیادہ پڑھیں گے تو جو قیام ہے، کھڑے ہونے کی جو مدت ہے، یہ شارٹ ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ 11 پڑھیں گے اور لمبا، یعنی ایک 2 گھنٹے کی تراویح یا 1 گھنٹے کی تراویح آپ پڑھتے ہیں 11 رکعت، دوسرا بندہ 1 گھنٹے میں 20 رکعت پڑھتا ہے، آپ سوچیں قیام کس کا چھوٹا ہے؟ کھڑے ہونے کا جو دورانیہ ہے وہ چھوٹا کس کا ہے؟ 20 والے کا چھوٹا ہے، 11 والے کا چھوٹا نہیں۔ اللہ کو
लंबी देर तक खड़ा होना ये कहीं ज्यादा पसंद है रकतें बढ़ाने से। इसीलिए अल्लाह के नबी 11 से कम भी पढ़ा है, आपने 9 भी पढ़ा है, आपने 7 रकत भी पढ़ा है, आपने 5 भी पढ़ा है। रकतें कम करेंगे तो क़ियाम और लंबा हो जाएगा। भाई 1 घंटे में अगर आप 7 रकत पढ़ें और एक बंदा 1 घंटे में 20 रकत पढ़ता, ज्यादा देर कौन खड़ा होगा? 7 वाला। तो अल्लाह के नबी ने 11 से कम रकतें तो की हैं, बढ़ाया नहीं है। क्यों? ताकि हमारा जो खड़ा होने का दौरानिया है वो लंबा हो। ये तो बाद के लोगों ने 20 बना दिया। क्यों बना दिया? कि हम ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, इतना देर हम नहीं खड़े हो पाएंगे, तो चलो हम क्या करते हैं, टाइमिंग बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा रकतें बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा उठक बैठक कर लें, हमारे लिए आसानी हो जाए। लेकिन ये तरीका नबी का नहीं है। सही बुखारी की रवायत है, आप गौर करें। हम आयशा फरमाती हैं कि कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के रात की नमाज नहीं पढ़ी, हत्ता इदा असन्ना। लेकिन जब आप आखिरी उम्र को पहुंच गए, कमज़ोर हो गए, तो कान युसल्ली काइदन, आप बैठ के नमाज पढ़ते थे, आप बैठ के कुरान पढ़ते थे। वइदा अरादा अन यरका कामा फ़क़रअ नहवन मिन 30 औ 40 आयतन। बुखारी की रवायत है कि जब रुकू करना होता तो आप खड़े हो जाते थे और खड़े होकर भी 30 या 40 आयत पढ़ते थे। सुम्मा यरका, फिर रुकू करते थे। जरा देखें कि अल्लाह के नबी ने एक ही रकत में आधा बैठ के आधा खड़े होके पढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन ये गवारा नहीं किया रकतों को बांट दें, रकतें बढ़ा दें। आप ये भी तो कर सकते थे कि बैठने के बजाय खड़े होके पढ़ लेते, रकतें बढ़ा देते, बाकी अगले रकत में पढ़ लेते। लेकिन नहीं, आपने रकत नहीं बढ़ाया ताकि कुरान की क़िरात का जो फ्लो है ये टूटने न पाए। आदमी शुरू करे तो पढ़ता जाए पढ़ता जाए। तो तरावी की जो असल जान है मेरे भाइयों, वो कुरान की तिलावत है, कुरान मजीद की तिलावत है। तो इस हवाले से भी कुरान का रमज़ान से एक अहम रिश्ता है कि कुरान की जो दूसरी, रोज़ा के बाद जो दूसरी अहम इबादत है जो पूरी उम्मत अंजाम देती है, उस इबादत की खूबी, उस इबादत की बेहतरी मौकूफ़ है कि उसमें कौन कितनी देर तक कुरान पढ़ता है। जो जितनी देर तक कुरान पढ़े, जितना लंबा क़याम करे, उतना उसका ही उतनी अच्छी तरावी है। सहाबा के बारे में क्या था कि सहाबा तरावी पढ़ते थे, थक जाते थे तो बाद साहबा ऐसे डंडा लेके टेक लगा के खड़े होते थे, बाद साहबा ऐसे रस्सी बांधते थे, पकड़ लेते थे। क्यों? खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। देखिए, सहाबा ने ये बर्दाश्त कर लिया कि डंडे पे टेक लगा दें, सहाबा ने ये बर्दाश्त किया रस्सियां पकड़ के खड़े हो जाएं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया रकतों को तोड़ दें, 11 को 20 कर दें ताकि आसानी हो जाए पढ़ने में। नहीं, क्योंकि उससे तरावी की जान चली जाती है, तरावी की रूह चली जाती है, वो रूह असल कुरान है। तो ये भी कुरान का एक अहम रिश्ता है रमज़ान से। आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, रमज़ान और कुरान के हवाले से 5वीं चीज़ ये कि माह रमज़ान में कम से कम एक बार ख़त्म कुरान होना चाहिए। तरावी में क्या होता, उसमें भी कभी कुरान बहुत सारी जगहों पे ख़त्म होता है, लेकिन वो इमाम पढ़ता है, बाकी लोग के पीछे पढ़ के सुनते हैं। वो थोड़ी कह सकते हमने कुरान ख़त्म किया, सिर्फ सुना है। लेकिन अपने मुंह से, अपनी ज़बान से कुरान की तिलावत ये हर बंदे को करना चाहिए। यानी कुरान में असल ख़त्म कुरान है कि आप खुद अपनी ज़बान से पढ़ें, ये कुरान को ख़त्म करना। अल्लाह के रसूल का अमल क्या? सही बुखारी की रवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास व काना अजवदु मा यकून फ़ी रमज़ान हिना यल्क़ाहु जिब्रील फ़युदारिसुहुल क़ुरान व काना यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन फ़युदारिसुहुल क़ुरान। बुखारी की रवायत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखी थे, रमज़ान में आपकी सखावत और बढ़ जाती थी और नवाजते थे। क्यों? क्योंकि रमज़ान में हर रात जिब्रील आते थे, अल्लाह के नबी को कुरान पढ़ाते थे, आप जिब्रील के साथ कुरान पढ़ते थे। तो अलग से रमज़ान में खुसूसी कुरान पढ़ना ये बहुत फजीलत की बात है। हम सबको सिर्फ तरावी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वहाँ कुरान ख़त्म होगा, वहाँ आपने सुना, खुद से कहाँ पढ़ा आपने। चुनांचे सही बुखारी में एक और रिवायत है, अल्लाह के फरमाते हैं इक़राइल क़ुरआन फ़ी शहरिन, एक महीने में कुरान ख़त्म करो। रमज़ान नहीं, पूरे साल के लिए, कि हर माह रमज़ान में कुरान, हर माह कुरान ख़त्म करो। अगर हर माह नहीं होता, कम से कम रमज़ान में तो एक कुरान ख़त्म होना चाहिए। तो ये 5वीं चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान और कुरान के हवाले से 6ठी चीज़ ये मेरे भाइयों कि रमज़ान में कुरान का एहतराम भी
ہونا چاہیے. قرآن پڑھنا اچھی بات ہے, پڑھانا اچھی بات ہے, لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے نام پر قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک رات میں ختم قرآن کا سلسلہ شروع کیا, شبینہ جس کو بولتے ہیں, ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے, لیکن قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے آپ سنیے. کوئی سچا مومن ہے اس کی روح کانپ جائے گی انہوں نے قرآن کا کیا حال بنا کے رکھا ہے. کتنی بے دردی, کتنی بے رحمی کے ساتھ قرآن کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. یہ طریقہ نبی کا نہیں, صحابہ کا نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 دن سے کم پہ قرآن ختم مت کرو. اور صحیح مسلم میں اما عائشہ فرماتی ہیں وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن فی لیلۃ. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی بھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہو, کبھی نہیں کیا. ہمارے نبی نے کبھی بھی شبینہ نہیں کیا, کبھی بھی ایک رات میں ختم نہیں کیا. آپ کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو قرآن کا احترام ہونا چاہیے. آپ کم پڑھو, کیوں اتنا زیادہ, ایک رات میں کس نے کہا ختم کرنے کے لیے؟ آپ کم پڑھو لیکن احترام کے ساتھ قرآن کی عزت کرو, قرآن کا احترام کرو. ورنہ وہ حدیث ابھی میں نے سنا نا کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کو بلند مقام پہ لاتا ہے, کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکل دیتا ہے. قرآن کے ساتھ غلط کرو گے تو پھر انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. تو یہ 7ویں چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. رمضان اور قرآن کے حوالے سے 8ویں بات یہ, وقت ختم ہے, میں مختصر کرتا ہوں, 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. 8ویں بات یہ کہ ہم ماہ رمضان میں اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جائے. تو ایمان بڑھانے کا سب سے بہترین نسخہ قرآن کی تلاوت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ انفال میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ جب مومنین پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بوسٹ کر جاتا ہے, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارا ایمان بڑھے, ایمان کے بلند مقام پر فائز ہو, قرآن مجید کی تلاوت ہے. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز رمضان اور قرآن کے حوالے سے کہ رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارا اجر و ثواب حاصل کریں, بہت نیکیاں کمائیں. تو بہت زیادہ نیکیاں کمانا, کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا بہترین نسخہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف رواہ الترمذی. سنن ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو نیکی اور ایسی نیکی جو 10 کے برابر ہو. اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک نیکی نہیں, الف الگ حرف ہے, میم لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. یعنی کسی نے کہا الف لام میم 30 نیکی ملے گی اس کو. آپ سوچیں اتنی رفتار سے کوئی اور عبادت ہمیں نیکی نہیں دے سکتی. آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور نیکیاں کماتے جا رہے ہیں, اتنی رفتار سے آپ کسی عبادت میں نیکی نہیں کما سکتے جتنا قرآن میں. اس لیے عقل مندی ہے کہ رمضان میں ہم زیادہ زیادہ قرآن پڑھیں. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں بات, اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. 9ویں ہوگی. 10ویں چیز کہ ہم قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں بھی کوئی ترتیب بنائیں. قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے, آپ گھر میں پڑھیں, نماز میں پڑھیں, کہیں بھی پڑھیں, لیکن ایک حدیث میں مسجد میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی اضافی فضیلت ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں, بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھتے ہیں, کیا کرنے کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ, مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں, ویتدارسونہ بینہم, اور آپس میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ, اللہ سکینت نازل کرتا ہے.
غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا ذکر خیر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں پر میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں تک ذکر جاتا ہے۔ بھئی آج آدمی کچھ بھی کرتا نا، وہ کیمرہ لگا دیتا ہے موبائل کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ یہ رپورٹ، اس عمل کی رپورٹ آسمان پہ عرش پہ پھیلاتا ہے، سب کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو وہاں پہ ہمارے بندے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے رمضان اور قرآن کے حوالے سے 10ویں بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ مسجد میں ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی ترتیب ہو، فجر بعد درس قرآن ہو سکتا ہے، اور کسی نماز کے بعد ہو سکتا ہے، تراویح کی بعد ہو سکتا ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کوئی پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سلسلہ رکھنا چاہیے۔ یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں رمضان اور قرآن کے حوالے سے۔ میں بات ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ اگر ہم جڑنا چاہتے ہیں قرآن سے تو ہمارے سامنے کیا آپشن ہے۔ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، ہماری نیت صحیح ہو۔ نمبر 2، ہم قرآن مجید کی قرأت کے حوالے سے جڑیں، بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ہم قرآن کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں، آیت کب اتری، کیا مطلب ہے۔ نمبر 4، ہم قرآن کے مسائل جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن میں حلال و حرام کیا بتایا گیا ہے۔ نمبر 5، ہم قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے یاد کریں۔ یہ 5 چیزیں کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے قرآن کی سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔